الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثناء رب جلیل اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم برادران اسلام، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے کا مبارک طریقہ سیکھنے کا آغاز کیا تھا۔ آج بھی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کا مبارک مزاج، مبارک عادات اور مبارک طریقے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانے کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہر جائز کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، میرا رب اس میں برکتیں عطا فرماتا، اس کام میں آسانیاں پیدا فرماتا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا۔ ایک بات جو میں کہنا بھول گیا تھا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے یا کسی بھی جائز عمل سے پہلے بسم اللہ شریف یاد نہ رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی یاد نہیں رہی، درمیان میں جا کے یاد آئی، حتیٰ کہ اگر آخری نوالے پہ بھی یاد آئی، ہم پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کیا پڑھ لیں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ پڑھ لیں، رب کائنات ساری بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، شیطان کہتا ہے اے میرے چیلو، نہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ ہے، نہ اس گھر کے کھانے میں تمہاری کوئی جگہ اور گنجائش موجود ہے، اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی، شیطان باقی چیلوں کو بھی بلا کے کہتا ہے آ جاؤ، یہ گھر بھی ہمارا ہے، اس میں کھانا بھی جو پکا ہے وہ ہمارا ہے، وہ اس سارے معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پڑھ لیتا ہے نا بسم اللہ اولہ و آخرہ، جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ سارا کہہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی نحوست سے رب ذوالجلال بندے کو نجات عطا فرماتا ہے، اور اول سے آخر کھانا بندے کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بن جاتا ہے۔ ایک اور بات جو پچھلے جمعہ پر میں عرض کرنا بھول گیا وہ یہ ہے کہ
हमने पढ़ा था खाने की ना तारीफ की जाए ना बुराई बयान की जाए, सुन्नत ये है। लेकिन हमारा मिजाज इस मामले में बिल्कुल उल्ट है अक्सरियत का। 100 में से कोई 1-2 बचे हों तो हम जो ही खाना खाना शुरू करते हैं ना, तो हम उस पर तबसरा भी साथ शुरू कर देते हैं, ये कैसा पका है, अच्छा है, नहीं है अच्छा। तो हमें चाहिए कि जैसे हमने पिछले जुम्मा पढ़ा, हर नवाले पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, हर नवाले के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ये जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना कि हम तबसरे करना शुरू कर दें। मसलन इस पूरे हफ्ते में 2-4 जगह पर मुझे दावत ताम में शरीक होने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि तबसरे के बगैर हमारा खाना मुकम्मल नहीं होता। तो सुन्नत याद करें, दूसरों को सिखाएं, ना खाने की तारीफ करें ना खाने की बुराई बयान करें, यही सुन्नत मुस्तफ़ा है। इस पर भी रब्ब कायनात हमें इबादत का सवाब अता फरमाए। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। खाना जो लाया जाता है, मसलन रोटी ट्रे में रखी जाती है, प्लेट में, या हमारे यहाँ जो चंगेर वगैरह इस्तेमाल होती है, जिसे छापा वगैरह भी बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। रोटी पर कोई शय ना रखना, ये सुन्नत मुबारका। हमारे यहाँ अक्सर रिवाज ये है कि छापे में रोटी है या ट्रे में रोटी है तो उसके ऊपर सालन वाला बर्तन होता है या कोई और शय मौजूद होती है। खाने पर यानी रोटी पर कोई शय ना रखना, ये सुन्नत मुबारका है। हत्ता के निमक भी रखने की इजाजत मौजूद नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है, मकरूह अमल है। खाना रोटी वाला अलहदा बर्तन होना चाहिए और दूसरा अलहदा होना चाहिए। ये तरीका जो है ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस्तेमाल फरमाया। इसी तरह हांडी का पका हुआ खाना, हांडी से मुराद जो मिट्टी की बनी हुआ बर्तन होता है, उसमें पका हुआ खाना, ये मेरे आका को पसंद भी था और ये मेरे आका की सुन्नत मुबारका भी है। बेशक आज रिवाज तब्दील हो चुके हैं, मॉडर्न दौर आ चुका है, अब स्टील के बर्तन और बेशुमार और चीजें इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं। तो सिल्वर और स्टील की बजाय अगर हांडी को इस्तेमाल किया जाए तो मेरा रब इस पर भी हमें सुन्नत की बरकतें अता फरमाएगा। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हांडी का पका हुआ खाना जूद हजम भी होता है, यानी जल्दी हजम भी हो जाता है, और मेरा रब उसमें लज्जत और लुत्फ भी ज्यादा पैदा फरमाता है। इसी तरह खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद फौरन सोना नहीं चाहिए, थोड़ी चहलकदमी करना, चंद कदम चलना, ये मेरे आका की सुन्नत मुबारका। और ये आजकल मेडिकल साइंस भी यही कह रही है। आप बेशक मुताला कर लें, किसी डॉक्टर से पूछें, हर डॉक्टर कहेगा तुम्हारे ब्लड प्रेशर, तुम्हारे दिल के अमराज, तुम्हारे जो गैस के मसाइल, मैदे के मसाइल हैं, इनका हल ये है खाना खाने के बाद कुछ थोड़ी देर चला करो, इससे तुम इन सारे मसाइल से निजात पा जाओगे। और मेरे आका की सुन्नत मुबारका भी यही है कि खाना खाने के बाद फौरन सोना नहीं चाहिए, चाहे वो दिन का खाना हो चाहे वो रात का हो। ये सुन्नत के खिलाफ है कि रात का खाना लेट खाना, ताखीर से खाना, जो हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा राइज पजीर हो चुका है, ये मेरे आका की सुन्नत मुबारका नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक खाने का ज्यादा नमाज़े मगरिब के बाद मिलता है, नमाज़े मगरिब के बाद। आप बापों से पूछ लें जिनकी सेहत अभी 70-80 साल में भी ठीक है, वो यही बताएंगे हमारा शाम के खाने का मामूल या मगरिब से पहले है या मगरिब के बाद है। हम इशा के बाद जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह का नाश्ता भी हम जल्दी करते हैं। तो इसलिए रब्बे जुल जलाल ने हमें सेहत की दौलत से मालामाल फरमाया। आज की जो न्यू जनरेशन है, जो मॉडर्निज्म है, इसने हमें बिल्कुल उल्टा चलने पे मजबूर कर दिया, और इसीलिए आज नौजवान हमें हर वक्त बीमार नजर आता है। तो जल्दी रात का खाना खाना
اور کھانا کھانے کے بعد نہ سونا، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات بالخصوص نوجوانوں کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے، اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، رات کا کھانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دن کا کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھایا اور کبھی چھوڑا ہے، لیکن ناشتہ اور رات کا کھانا میرے آقا نے کبھی قضا، بلکہ یہاں تک فرمایا جو رات کا کھانا کھانا چھوڑ دے اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے، اس لیے رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم بات، مشتبہ شخص، جس بندے کے ایمان، عقیدے اور فاسق ہونے میں شک ہو، اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کرنا سنت بھی ہے اور افضل و اعلیٰ بھی ہے۔ بے شک شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر اہل کتاب بھی کھانے میں شریک ہو جائے تو جائز ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ جائز ہے، سنت جائز سے مراد یہ کوئی مجبوری ہے۔ ہم کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں مسلم، غیر مسلم، مسلمان، اہل کتاب بھی ساتھ موجود ہیں، وہاں مجبوری ہے کہ اگر ہم علیحدہ ان سے کھانا کریں، فساد اٹھنے کا خطرہ ہے، ملازمت جانے کا خطرہ ہے، یا ہماری جو نوکری ہے اس پر کسی بڑے افسر کو تکلیف محسوس ہوگی اور وہ ہم پہ کوئی نہ کوئی کلام کرے گا، ہمیں بے عزت کرے گا، تو اس وقت اگر ہم اہل کتاب کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھا لیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن سنت یہ ہے نیک، صالح، ایماندار اور اچھے انسان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے، یہی میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھانے میں حضرت بلال حبشی کو شریک فرماتے، اکثر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں شریک فرماتے۔ کیوں؟ یہ دونوں شخصیات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، گھر کے گویا کے ملازم تھے۔ میرے آقا نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا سیٹھوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا سنت نہیں، خادموں، نوکروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا سنت مبارک، تاکہ غریب بھی سر اٹھا کے چلے، خادم بھی سر اٹھا کے چلے، نوکر اپنے مالک کی تعریف کریں کہ اتنا با اخلاق ہیں، جو خود کھاتے ہیں وہی ہمیں کھلاتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں وہی ہمیں پہناتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، اور سارے صحابہ نے بھی اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ بازار گئے کپڑے خریدنے کے لیے، ایک اعلیٰ جوڑا خریدا قیمتی اور ایک ادنا جوڑا خریدا تھوڑی قیمت والا، خادم ساتھ ہے، اس نے دونوں جوڑے اٹھائے، آ گئے، جب گھر پہنچے تو اس نے قیمتی جوڑا، اعلیٰ جوڑا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو تھمایا کہ یہ آپ کا ہے، جو تھوڑی قیمت والا اور گھٹیا ہے ظاہر ہے وہ میرا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا نہیں، جو کم قیمت والا ہے وہ میرا ہے اور جو اعلیٰ قیمت والا ہے وہ تیرا ہے۔ تو نوجوان ہے، تجھے اعلیٰ لباس زیادہ اچھا لگے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے اعلیٰ اور ادنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارے سبق صحابہ کرام نے سیکھے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ سے سیکھے ہیں۔ اسی طرح کھانا جب کھلانا شروع کریں، کھانا جب کھلانا شروع کریں تو ہمیشہ بڑوں کی طرف سے شروع کریں، عمر میں جو بڑے ہیں ان کی طرف سے شروع کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ لگی ہوئی ہے، زیادہ صحابہ کرام تشریف فرما، ایک غلام حاضر ہوتے ہیں اور دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ، بطور تحفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دودھ کا پیالہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع پہ ایسے نظر دوڑائی، سارے مجمع کو دیکھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ السابقون الاولون صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، بڑی عمر والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور حضرت ابو عبیدہ کو پیش کیا، فرمایا آپ پہلے پئیں. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حق پہلے بنتا ہے، آپ پہلے نوش فرمائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ دل کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ آپ پہلے پئیں، اس لیے کہ برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت ہمارے بڑوں کے. گویا کہ گھر کے جو بابے ہیں نا، چاہے وہ دادا جی ہیں، وہ نانا جی ہیں، وہ ابو جی ہیں، اگر وہ چارپائی پہ بھی موجود ہیں تو برکت رب انہی کی وجہ سے عطا فرما رہا. میرے آقا نے فرمایا برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے. آپ نے پھر حضرت ابو عبیدہ کو وہ پیالہ دیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش کرنا شروع کیا، پھر درجہ بدرجہ وہ پیالہ آیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں نوش فرمایا. اب ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے پیالہ ایک ہے، اتنے بندوں کو کیسے پورا ہوا؟ تو یہی تو اختیار مصطفیٰ ہے، یہی عظمت مصطفیٰ ہے. پیالہ ایک ہے اور بعض دفعہ میرے مصطفیٰ چاہیں تو 1400 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 1400 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ساری عظمتیں شانیں میرے رب نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرما رکھی. ایک اور بڑا اہم مسئلہ میں رات طلباء کو بتا رہا تھا تو طلباء بڑے خوش ہوئے، اور آپ میں سے بعض احباب کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کئی دفعہ اٹھتا ہے، ہم پہ کئی دفعہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جماعت ادھر کھڑی ہے، ادھر طلباء جو ہیں وہ ناشتہ کر رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کھڑی ہو جائے، نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اور ادھر کھانا آ جائے. پہلے کھانا کھانا سنت مصطفیٰ، پہلے کھانا کھانا. ہمارے فتوے اس کے الٹ ہیں، ہمارے فتوے اس کے الٹ ہیں کہ کھانا سامنے آیا ادھر جماعت کھڑی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ یہ ہے کھانا سامنے آئے ادھر جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے کیا کرو؟ کھانا کھاؤ. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا تمہیں پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہے، دوسری بات تمہیں پانی پینے کی پیاس کی حاجت ہے، تیسری بات تمہیں کھانا کھانے کی حاجت ہے. اب نماز کا یا جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو چکا ہے، پہلے پاخانہ سے فارغ ہو جاؤ، پہلے پانی پی لو، پہلے کھانا کھا لو، پھر نماز پڑھو. اس لیے کہ ان کے بغیر نماز پڑھو گے تو توجہ نماز میں نہیں ہوگی، توجہ عبادت میں نہیں ہوگی، توجہ تمہاری اپنی حاجت پہ ہوگی. جب حاجت پہ ہوگی تو تم لطف لے کر نماز ادا نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے ان حاجتوں سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز پڑھو تو رب کائنات تمہیں لطف والی نماز عطا فرمائے گا، عبادت میں لذت اور سکون عطا فرمائے گا. کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ جو کھانا وغیرہ لگ جاتا ہے، سالن لگ جاتا ہے، کوئی اور شے لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انگلیاں چوسنا، ہاتھوں کی انگلیاں چوسنا، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ چکنائی یا کوئی اور ایسی کیفیت ہاتھوں پہ بن جاتی ہے. ان چکنائی والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر، بازوؤں پر یا پاؤں پہ مار لینا، یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ، تاکہ وہ جو کھانے کے ساتھ چکنائی تھی نا وہ ضائع نہ ہو، وہ نالی میں نہ جائے بلکہ وہ تمہارے بدن سے لگ جائے اور وہ طیب پاک چکنائی کا فائدہ تمہاری ذات کو بھی حاصل ہو جائے.
ایک اور بہت بڑا مسئلہ، اور اس دور کا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے ہم کہیں کہ ہم نے بڑا علم سیکھ لیا، بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، بڑی کالج بن گئے، بڑا کمپیوٹر چلانا ہمیں آ گیا، ہم نے ہوائی جہاز اڑانے شروع کر دیے، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم جتنا آج ہو رہا ہے شاید 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اتنا نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ کھانا بچا بچا کے رکھنا اور کھانے کو ضائع کرنا اور اسے پھینکنا بہت بڑی اللہ کی نعمتوں کی بے قدری ہے۔ اور جو کچھ ہم ولیموں پہ کرتے ہیں، الامان والحفیظ، آنکھوں میں ہمارے بھوک ہوتی ہے، ہم اتنا ڈال لیتے ہیں جو 4 بندوں کا ہوتا ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتا، ہم اسے برتنوں میں بچا کے رکھ دیتے ہیں، اسے ہم بن میں ڈال دیتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم اپنے ساتھ نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی بہت بے قدری ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والی قوم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی، کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اور یہ میرے کو جوش خطابت کے جملے نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم 13واں پارہ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے اور ان کا شکر ادا کرو گے تو میرا رب پہلے سے تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم نعمتوں کی بے قدری کرو گے، کفر کرو گے اور ان نعمتوں کو اچھا استعمال نہیں کرو گے تو بے شک اللہ کا عذاب انتہائی شدید اور سخت ہے۔ تو گزارش ہے، ہم نے بے شک سوٹڈ بوٹڈ ہونا تو سیکھا ہے، ہم نے کمپیوٹر تو چلانا سیکھا، لیکن ابھی تک ہم نے کھانا کھانے کا انداز نہ سیکھا۔ خدا را، چاہے کسی کی محفل میں جائیں، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے کوئی ولیمہ ہو، کوئی ختم ہو، کوئی عرس ہو، کوئی محفل ہو، ہمیں اس حوالے سے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم صرف کھانا کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، میرا مالک بندہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کا رزق دنیا میں پہلے بھیج دیتا ہے۔ کھانے پہ لڑنا، اسے ضائع کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ خدا را اس سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بہت زیادہ پسند کی ہیں، لمبی لسٹ ہے، میں جلدی جلدی انہیں پڑھ دیتا ہوں۔ گوشت کھانا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ، چاہے وہ مچھلی کا ہو، وہ چکور کا ہو، وہ مرغی کا ہو، خرگوش کا ہو، وہ نیل گائے کا ہو، وہ سرخاب کا ہو، وہ پائے ہوں، کلیجی ہو، اسی طرح گوشت میں سبزی ڈال کے، کدو شریف ڈال کے کھانا، یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ ساری باتیں میرے آقا کی سنت سے ثابت ہے، حتیٰ کہ چوری بنا کر کھانا کھانا، چاہے گھی کی چوری بنائیں، چاہے سالن سے چوری بنائیں، چوری بنا کر کھانا کھانا یہ بھی میرے آقا کی پسندیدہ سنت مبارکہ۔ پراٹھا کھانا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ کھجور کے ساتھ روٹی کو مکس کر کے کھانا، کھجور کھائی ساتھ ایک نوالا روٹی کا لیا، یا پہلے روٹی لی اوپر سے کھجور کھائی، اس انداز سے کھانا کھانا یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ ایک ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے نیک صالح ہیں، وہ ان کی زبان سے میں نے اکثر سنا کہ دودھ کے ساتھ کھجور کو مکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب رات کو میں نے حدیث پڑھی تو پتہ چلا یہ میڈیکل سائنس غلط کہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کھجور کے ساتھ دودھ استعمال کرنا، یہ اچھا بھی ہے اور پیارے آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس لیے یہاں پہ اگر کوئی میڈیکل سائنس کا معاملہ ہے تو وہ فی الحال اپنی اصلی تحقیق پر نہیں پہنچی۔ یہ ساری باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ میں رات کو طلباء کو کہہ رہا تھا اگر اسی کھانے پہ ہم باتیں کرتے رہے تو 2 مہینے کم از کم چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کی سیرت اسی لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجی گئی ہے، پیارے مصطفیٰ کو کامل ذات بنا کر مبعوث کیا گیا۔ ہم جس پیرائے میں آپ کی ذات کو پڑھیں گے
میرے آقا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کی تفصیل آپ خود بھی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا کرنا، رب کا شکر ادا کرنا، یہ بھی پیارے آقا کی سنت مبارکہ۔ ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ ہر کھانے کے بعد جب یہ دعا پڑھیں گے تو میرا رب دعا کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا، ہم گویا گناہوں سے پاک ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو سنا سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا مبارک سیزن شروع ہو چکا ہے، درخواستیں بینکوں میں ہو رہی ہیں۔ 27 نومبر سے لے کر 12 دسمبر تک حجاج کرام سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ جن خوش نصیبوں کو میرے رب نے طاقت، ثروت اور استطاعت عطا کی ہے، جن پر حج فرض ہے، انہیں پہلی فرصت میں حج کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔